سنیں آپ دعا کرتے ہیں، دعا بتاتے ہیں، آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے کیا کہ آج کوئی کبوتروں کا جوڑا مل جائے، میں نے گھر چینی اور گھی لے جانا ہے۔ آج میں پگھل گیا کہ تیرا والد اتنا بڑا جاگیردار، ذمہ دار، اتنا مالدار، اور جس کے ڈیرے پہ، جس کے گھر پہ، جس کے سینکڑوں لوگ کھانا کھاتے تھے، اور آج تیرا یہ عالم ہے۔ اب پھر سنیں اس وظیفے کا فائدہ، جو اسے اپنے پاس رکھے گا اللہ اس کی برکت میں مدد دے گا۔ آپ سمجھیں، یعنی آج برکت ہے تو کل بھی ملے گی، آج رزق ہے تو کل بھی ملے گا، آج رزق میں خوشحال ہے تو کل بھی ملے گی، آج نسلوں میں اگر سہولت کا رزق، سواری، عزت، گھر، مکان، چھت، چھاؤں اگر آج ہے تو کل بھی ملے گا۔ میرا کیا کہتا ہے کہ تیری برکت میں مدد کروں گا، برکت میں مدد کروں گا۔ لاہور میں جہاں تسبیح خانہ ہے اس کے دائیں بائیں کچھ ٹاور ہیں، اور وہ ایک مالک ہے اس کے ہیں، آج اس کے نہیں ہیں، آج اس کے نہیں ہیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ جس کسائی سے بکرے آتے تھے اور اس کے گھر میں بڑے بڑے لوگوں کی دعوتیں ہوتی تھی، اس کسائی کے بعد جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چپ کر کے 200-300 مٹھی میں ڈال کے چپ کر کے جاتا ہے، اور گھر کا دال دھلیا چلتا ہے۔ وہ تو عزو من خشاء، وہ تو ذل من خشاء، برکت چھن جاتی ہے۔ جو اس لکھے ہوئے کو اپنے پاس رکھے گا اللہ اس کی برکت میں مدد دے گا، برکت میں مدد دے گا۔ میرے 7 درس مسلسل چلے ہیں، 7 درس ایول آئی اور بیڈ آئی پہ کہ انگریزوں کو بھی نظر بد لگتی ہے، پڑھے ہیں، اور بے شمار کتابوں کے، انگریزوں کی کتابوں کے میں نے حوالے، سندیں اور لنکس دیے ہیں، کھول کے دیکھو۔ علم کی کمی کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں ہم ہی جادو جنات ہوتے ہیں، نظر بد ہوتی ہے، انگریزوں کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ والو، ہم سے زیادہ مانتے ہیں وہ جادو جنات۔ میں ان چیزوں کو لا رہا ہوں نیٹ پہ کہ دیکھو، خیال کرنا، اگر جادو جنات، نظر بد، عروج و زوال کی ان کہانیوں کو کہانی سمجھا، اللہ اس کے حبیب پہ اعتراض ہو جائے گا۔ غلطی نہ کر بیٹھنا، یہ خطا نہ کر بیٹھنا، یہ غلطی نہ کر بیٹھنا، علم کی کمی کی وجہ سے اعتراض ہو جائے گا، علم کی کمی کی وجہ سے اعتراض ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات میں نے جس کو بتایا ہے کہ نماز کے بعد 35 دفعہ پڑھ لے، صرف اس کو سارے پڑھیں، محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ، صرف 35 بار۔ میں نے اس کو کبھی خالی نہیں دیکھا، ویران نہیں دیکھا، فقیر نہیں دیکھا، منگتا نہیں دیکھا، خالی ہاتھ نہیں دیکھا۔ اس کے گھر میں جادو تھے، جنات تھے، اثرات تھے، اس کے گاڑیوں کے حادثے ہوتے تھے، اس کے گھر میں مسائل، مشکلات تھیں، اس کی زندگی میں تنگیاں تھیں، اس کی زندگی میں مشکلات اولاد کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، آپس میں لڑائیاں، جھگڑے۔ رب کا نظام انوکھا ہے، اس کی زندگی میں حیرت انگیز نظام ملا۔ لیڈیز پہ آواز نہیں آ رہی، سپیکر والے حضرات توجہ کریں، خواتین کی طرف آواز نہیں آ رہی۔ اس کے گھر میں جہاں جمعہ پڑے وہیں لکھنا ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ اس عمل کو کھولیں، اس عمل کے حوالے، ریفرنس، سندیں تلاش کریں۔ ایک واقعہ سنیں چھوٹا سا، جسے لکھنا نہیں آتا فیس بک پہ لکھا ہوا ہوگا، اس کو دیکھ لے۔ سمجھے نہیں۔
سفر زندگی میں آنا جانا ہوتا ہے. پیج پہ لکھنے کا جس کو لکھنا نہ آتا ایک ساتھ ہے تو پرانا سا کوئی کاغذ تھا، اس کے اندر ایک چیز لکھی ہوئی تھی، وہ نکال اور نکال کے کھول کے مجھے کہنے لگے یہ ہمارا خاندانی ایک نقش ہے، جو بندہ بھی اس کو جیب میں رکھتا ہے خوشحال ہو جاتا ہے، لیکن شک یہ نقش ملتا اس کو ہے ایک گدی نشین دربار کا آستانے کا ایک بڑا جب مر جاتا ہے، پھر جس کے سر پہ پگ آتی ہے، دستار آتی ہے، جو سجادہ نشین گدی نشین بنتا ہے، یہ نقش اسی کو ملتا ہے، یہ مجھے ملا ہے. اور ہمارے خاندان میں وصیت ہے کہ یہ صرف اپنے پاس رکھنا ہے، کسی کو نہیں بتانا. مجھے بڑا شوق ہوا تو میں نے اس نقش کو کھولا، تہہ کرتا ہے بالکل پوسیدہ ہو چکا تھا. اندر وہ ہرن کی چھپی، ہرن کی کھال پہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ ہرن کی کھال پہ لکھے تو بہت زیادہ اس کی طاقت ہوتی ہے، اور وہ ہرن کی کھال میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ وہ غلطی نہیں ہے، خراب نہیں ہوتی، غلطی نہیں ہے. مجھے بخارا میں نے ایک کتاب دیکھی تھی ہرن کی کھال پہ لکھی ہوئی، بخارا کی گلیوں میں جا رہا تھا تو وہ کوئی ہزاروں سال پرانی لکھی ہوئی تھی. تو خیر میں نے وہ جب دیکھا نا، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ احمد رسول. اب میں نے گننا شروع کیا، میں نے کہا 35 ہوں گے، اور باقی 35 دفعہ لکھا ہوا. میں نے کہا یہ عمل کہاں سے ہے؟ ہمیں کوئی خبر نہیں، ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ تعویذ چلا آ رہا، اور بس یہ ہے کہ اس کی حفاظت کرنا، جان چلی جائے تعویذ نہ جائے. جیسے کہتے ہیں کسی ملک میں جانا، خود گم ہو جانا، پاسپورٹ گم نہ ہو کبھی، خود گم ہو گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، پر پاسپورٹ گم نہ ہو. کہا کہ جان چلی جائے کچھ نہیں، پر یہ تعویذ نہ جائے. تو میں نے کہا یہ تعویذ آپ لوگوں کو بتا دیں. ہمیں کیا بتا؟ میں نے کہا میں تو سال سے بتا رہا ہوں. اور پھر میں نے اس تعویذ کے حوالے کتابوں سے دیے اور اس کے فائدے بتانے شروع کیے. میں نے کہا اس کے آپ کو تھوڑے فائدوں کا پتہ ہے، میں نے تو بہت زیادہ فائدے دیکھے بھی ہیں، پائے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں. بہت مخلوق کو اس کا فائدہ اور بہت اللہ کی مخلوق کو اس کا رزلٹ ملا ہے. تو میں نے کہا لوگوں کو بتانا شروع کر. کہنے لگا اگر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ سنا میری کاسی کا کم ہو جائے. نہیں ہوگی. اللہ کو اپنے مخلوق بہت پسند ہے. اللہ کو دکھیارے لوگوں پہ بڑا ترس آتا ہے. میرا اللہ کہتے ہیں تو میرے بندوں پہ ترس کھا رہا، اب میں تجھ پہ ترس کھا رہا. تو میرے بندوں پہ ترس کھا رہا. قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ اللہ کے حضور جائے گا، اس کی ایک نیکی کم ہوگی، پر کوئی اس کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ادھر جائے گا ادھر جائے گا، بھائی نہ تو کام آئے گا نہ کوئی فرزند. عرصہ نہیں کھل جائے گا جب آنکھیں بند. وہ کام کرو جس سے خدا ہوگے رضامند. ہوشیار کہ ہونا ہے تمہیں خاک کا پیوند. ادھر ادھر جائے گا کوئی ساتھی نہیں بنے گا. آخر ایک بندہ ملے گا، اس کے پاس ہوگی بھی خود ایک ہی نہیں، اس کے پاس ہوگی بھی خود ایک ہی نہیں. وہ کہے گا میرے ایک نیکی کیا کام آئے گی، لے تو لے لے، آپ تیرا کام ہو جائے. یہ خوشی خوشی اللہ کے حضور آئے گا. میرا اللہ باوجود جاننے کے پوچھیں گے آج کا دن تجھے کس نے ایک نیکی دی، اس کو بھی بلاتے ہو. لگتا ہے کہ کراچی کا شیدی تھا. شیدی بیٹھے ہیں، شیدو سے کوئی نہیں مانگا، کوئی بیٹھے ہیں شیدی، لگتا ہے کوئی شیدی تھا. ارے کل میں جا رہا تھا کہیں کراچی سے، کل ہی آیا ہوں. ایک جگہ میں نے اڑے سنا، بندہ نہیں دیکھا پر اڑے سن کے مجھے خوشی ہو جائے گا تو شیدی لگتا ہے. ان کے اندر بڑی صفات ہے. اللہ بات میں اس کو بلا کے لیا. اب وہ دونوں آئیں گے. اب ایک جگہ شیدی کھڑا ہے، اس کے پاس ایک نیکی تھی اور ایک وہ ہے جس کی ایک نیکی کم ہے. اللہ بات فرمائیں گے تو نے اس کو ایک نیکی دی یا اللہ میں نے دی تھی. تو اللہ پاک فرمائیں گے
مجھ سے بڑا کریم بنتا ہے، مجھ سے بڑا سخی بنتا ہے، تو نے ایک نیکی اس کو دے دی، جا میں نے تم دونوں کو معاف بھی کیا اور جنت میں بھائی چپ ایک اللہ کو اپنی مخلوق پہ ترس، یہ وظیفہ میرے پاس ہے، جو تسبیح میرے پاس ہے، جو عمل میرے پاس ہے، اللہ ان لوگوں کو فائدہ ہو جائے، یا اللہ ان کا گھر اجڑا آباد ہو جائے، اللہ اجڑی زندگی آباد ہو جائے، اللہ ان کا سکھ سانس ہو جائے، یا اللہ ان کے مسائل حل ہو جائیں، یا اللہ ان کی مشکلیں دور ہو جائیں۔ میں یہاں سندھ میں میرے ساتھی بیٹھے ہیں، رانی پور میں گیا، وہاں دربار ہے، ان کے بڑوں کے پاس جب میں گیا تو وہاں ایک پیر صاحب بیٹھے تھے، انہیں پتا چلا نا کہ وہ اپنی والا پیر، کہنے لگے ہمارا 7 صدیوں کا چھپایا ہوا وظیفہ لوگوں نے ایسے عام کر دیا۔ ابن العربی کا، شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا میں نے شجرہ ڈالا ہے نیٹ پہ، جو ان کو پڑھ کے ان کے وسیلے سے دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی، اور یہ عمل ہم نے الحمدللہ اب ہر دم میں شروع کر دیا۔ ہر جو نوچندی میں دم ہوتا ہے، اس کے بعد جو کشف المحجوب کا حلقہ ہوتا ہے، اس میں شروع کیا ہے۔ لیکن ہم نے 7 صدیاں چھپائے رکھا، کیونکہ 7 صدیاں کہا یا 6 صدیاں، 7 صدیاں چھپائے رکھا، اللہ نے ایسے عام کر دیا۔ اللہ نے میرا کام ہی یہی ہے، اللہ کی مخلوق کے دکھیاروں اور غم کے باروں کو یہ تحفے عام کر دو کہ سنا ہے تیرے یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ دکھیارے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں، جن کے پاس مال ہے تو پریشان، مال نہیں تو پریشان، جن کے پاس اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہیں تو پریشان ہے۔ دنیا بڑی پریشان ہے، ہسپتالیں بڑھتی جا رہی ہیں، ڈاکٹر میڈیکل بڑھتا جا رہا ہے، دوائیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور مرضیں کم نہیں ہو رہی، آخر کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو صحیح، کوئی دکھ درد غم ہے تو صحیح، کہیں کوئی مشکلات مسائل ہے تو صحیح، آخر کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ 35 بار میں نے جس کو ہی بتایا ہے اور اس نے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ نے اس کی تنہائیوں کو پاکا، تنہائیوں، بڑی گہری بات کر رہا ہوں، بڑی گہری بات کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، پوری امت کو دے۔ تنہائیوں کی پاکی، اس کے اندر ساری کہانی ہے، اس کے اندر ساری داستان ہے، اس کے اندر سارا جنون اور جذبات، لفظ تنہائیوں میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، احمد رسول اللہ، صرف 35 بار نماز کے بعد۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو کھلا پڑتا رہے، وضو پہ وضو ہر حالت میں کھلا پڑتا رہے، اللہ کی رحمت قدرت کرشمے اللہ اس کو دکھائے گا۔ یہ گیا جادو، یہ گئے جنات، یہ گیا قرضہ، یہ گئی بیماریاں، یہ گئے جھگڑے، اور یہ گئے دکھ، اور یہ گئی بند گلیاں، اور راستے کھلے، اور رزق کھلا، اور عزت کھلی، اور وسعت، اور خیریں، اور برکتیں، اور راحتیں۔ اللہ والو، میں اپنا نام نہیں بتا رہا، میں عرشوں کا نام بتا رہا ہوں، میں اپنے نام کے کمالات نہیں بتا رہا، میں مٹ جانے والا، میں ختم ہو جانے والا، لیکن یہ چیزیں نہ مٹنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہیں۔ جب فرشوں پہ فیصلے ایسے ہوں جو ہماری بس میں نہ رہا، پھر عرش والے کے ساتھ دوستی کر لومڑی میکے جانا تھا، لومڑی نے میکے جانا تھا۔ لومڑی ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اب اس نے کہا کیا کروں اس بچے کو، آگے جنگل، پھر ایک جنگل چھوڑ کے آگے اور بڑا جنگل،
اس جنگل سے پار اس کی اماں رہتی تھی. بڑا عرصہ ہوا اماں کو نہیں دیکھا کہ لے کے جاؤں، اماں کو دیکھاؤں، کوئی آنکھیں ٹھنڈی کراؤں. چھوٹا سا بچہ اس کو لے کے جاتی ہوں تو رستے میں کئی دشمن، کئی جانور میرے بچے کو شکار کر لیں گے. ذرا غور سے سنیے. سال کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھک تو نہیں گئے؟ تھوڑی دیر بعد کہیں گے اپنے پان پی دو اور چائے پی دو. کو پان چائے کہاں سے پوری کروں گا؟ اللہ. لاہور میں نا ایک کراچی والا تھا اور ایک پنجاب والا، دونوں کی لڑائی ہوگی. ہنڈیا پکا رہے تھے، دال تھوڑا سا جل گئی کراچی والے سے. تو اس میں نہ نکالی کوئی لکڑی والی. وہ کراچی والے کا کہنا ہے بھیا ذرا ایسا مانا ذرا چوٹ بھیا ذرا خیال کر. میں کھانا کھا رہا تھا، بڑی پرانی بات ہے، یہاں کوئی ہل پارک ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، جو بھی ہے. مجھے کھانا کھاتے ہوئے ایک صاحب کہنے لگے، ہم تو 3 افراد تھے. سالن کہنے لگے بھیا دیکھو سالن الگ الگ ہے، ذرا احتیاط سے کھائیے گا، اکرام سے، ایسا نہیں کہ یوں ڈبکی لگاؤ اور پارٹی لگاؤ. تو اس نے سوچا جنگل کا بادشاہ ہے شیر، میں بچہ اس کے حوالے کر کے جاؤں گی تو آ کے بچہ لے لوں گی. شیر کے پاس گیا کہ سلام آداب، یہ بچہ آپ کی خدمت میں ہے. ایسے ایسے اماں کے پاس جا رہی ہوں، اماں بیمار ہے، پتہ نہیں پھر دیکھ نہ سکیں، چلو میں دیکھ آؤں. بچہ آپ کے حوالے ہے. اگر تو نے حوالے کیا تو میں شیر کی بھی غیرت کرتی ہوں، سر میں بیٹھاؤں گا. چل بچہ سر میں بیٹھ گیا. بچہ سر میں بیٹھ گیا. یہ خوش اماں کے پاس گئی. ہفتہ 2 ہفتے کے بعد واپس آئی تو کہا بچے کی طلب ہے، بچے کی طرف ہے، مامتا، محبت، پیار. اب جائیے شیر کے پاس کہ شیر جی بچہ دے دو. شیر نے ہمیشہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے باتیں کی تھی، اب شیر کی آنکھیں جھکی ہوئی، پریشان. میرا بچہ، میری آنکھیں، میری مامتا کہاں؟ شیر چپ. اب شیر کی بات کہیں نہ شیر کی بات وہی آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. شیر کہنے لگا زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں لڑ سکتا. میرے سر پہ بچہ بیٹھا تھا، ایک شاہین آیا شکرا، اس نے چھپٹا اور بچہ اٹھا کے لے گیا. عرش والے سے میں نہیں لڑ سکتا، زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں. تیرا بچہ شاہین اٹھا کے، شکرا اٹھا کے لے گیا. زمین کے مسائل کا تعلق عرشوں سے ہے، عرش والے کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو سارے نظام ٹھیک ہوں گے، اور اگر اس سے بنی ہوئی نہیں ہے تو سارے الٹے. کہتا ہے 1 قدم آگے اٹھاتا ہوں، 4 پیچھے ہٹتا ہوں. میری روزی بند، میری روٹی بند، میرا گھر بند، منہ سے ایسے بول بیٹھتا ہوں، ساتھ بات میں خود پچھتاتا ہوں. کیا حال ہے اس کا، میں کیا کروں، میں بے بس ہو گیا ہوں. یہ بے بس لوگوں کے لیے یہ سارے راستے بتا رہا ہوں، یہ بے بس لوگوں کے لیے ساری راہیں بتا رہا ہوں. یہ بے بس لوگوں کے لیے زندگی کا سفر اور منزلیں بتا رہا ہوں جو بے بس ہو چکے ہیں. یہ بے بس ہو چکے ہیں. شیر بے بس ہے، ہواؤں سے نہیں لڑ سکتا، اوپر کے نظام سے نہیں لڑ سکتا. ہماری زندگی کا سفر اگر آپ نے طے کرنا ہے، زندگی کا سفر سکون سے، سہولت سے، عزت سے، عافیت سے، رزق نسلوں میں رہے. اور جو میں لفظ پھر دوہرا رہا ہوں، جو میری آپ کی اشد ضرورت ہے، وہ لفظ پھر غور سے سنیں کہ اللہ پاک اس کی برکت میں مدد کرے اور اس کو ہر شیطان کے وار شر سے محفوظ کرے اور اس کی اللہ پاک قدم قدم پہ حفاظت، کفالت فرمائیں گے. آپ دوسرے جمعے ایک اور لکھ لیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو اپنی والدہ کو دے دیں. وہ جمعے میں جا کے نماز نہیں پڑھتی، نہ ظہر کی نماز گھر میں پڑھتی ہیں. اپنی بیگم کو دے دیں، اپنے بچے کو دے دیں، ان کو سمجھائیں اس کے فائدے، پھر دیں. بغیر سمجھائے نہ دیجیے گا، اس کی قدردانی نہیں ہوگی. اور پھر اگلا لکھیں
آپ ہر جملے لکھ سکتے ہیں، اگلا لکھیں، کسی برتن اور بوتل میں ڈالیں، سارا گھر وہ پانی پیے، اس پانی کی تاثیر سے آٹا گوندتے ہوئے، آٹا گوندتے ہوئے، آٹا گوندتے ہوئے، چائے میں پانی ڈالیں، آٹے میں ڈالیں، ہنڈیا میں ڈالیں، پینے میں وہ پانی بڑھاتے جائیں۔ آپ اگلا دفعہ اس میں اور بھی تعویذ بھی ڈال سکتے ہیں، یہی تعویذ سے مراد یہی 35 بار لکھا ہوا۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے گلے میں ڈال سکتے ہیں، بہت عجب چیز ہے یہ کلمے کا حصہ ہے، لا الہ الا اللہ، اور آگے محمد رسول اللہ، کلمے کا حصہ ہے، اور یہ قرآن کا حصہ تو ہے۔ قرآن میں محمد رسول اللہ بھی ہے، احمد رسول اللہ بھی ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے، اور کمال بہت زیادہ ہے، اور اس عمل کے اندر طاقت، تاثیر اور کمال آخری درجے کی ہے۔ آپ قدردان ہیں، آپ کے مزاجوں میں قدردانی ہے، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، تو پھر قدردانی کا حق یہی ہے، اس کی قدردانی بڑھائیں اور اس پہ توجہ بڑھائیں، اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں اسے۔ آپ کو یاد ہے میں پچھلے سال آپ کو ایک افحسبتم سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت کا چلہ دے کے گیا۔ ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر کو یاد ہے 121 بار، اور اس کی ہم نے پھر تسبیح خانہ لاہور میں دعا بھی ہوئی تھی، اختتامی دعا بھی ہوئی تھی، اور پوری دنیا اس دعا میں کچھ حاضر ہوئے تھے، کچھ آن لائن، پوری دنیا شامل تھی۔ اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک بندے پہ، ایک روایت میں ہے بیمار تھا، ایک روایت میں اس پہ جادو تھا، ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بالکل بیچارہ پڑا تھا، آخری لمحے تھے اس کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے انہوں نے کچھ پڑھ کر اس کے اوپر دم کر دیا، اور ایک روایت میں اس کے کانوں میں دم کر دیا، اور اٹھ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، میں نے اس کے کانوں میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات دم کر دی۔ جب حضور نے سنا نا، اب حضور کا فرمان سنیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے اس آیت کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کبھی دنیا میں کسی نے کرشمہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو؟ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھے۔ میں نے کروڑوں کے قرضے، 84 کروڑ کا قرضہ تھا، ایک مل اونر کا بینک کا قرضہ تھا 84 کروڑ کا، اور سود پہ سود پڑ رہا تھا، سود پہ سود پڑ رہا تھا، اور میں نے اس کو کہا سب چھوڑ، فرض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑ جو، فرض کے علاوہ سب چھوڑ، اور دن رات یعنی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات سب چھوڑ، اور ان آیات کو دن رات وضو پہ وضو، سارا گھر ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھ، پاگل ہو کے پڑھ۔ کوئی کہے گا 84 کروڑ کا قرضہ کیسے اترا، کس طرح اترا اور کیسے ختم ہوا؟ اللہ جب چاہتا ہے غیبی نظام متوجہ کرتا ہے، اور جب رب کی چاہت دور ہوتی ہے ہر گلی بند، ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند، ہر دوست دشمن، اور ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، جب راستہ بند، ہر
حضرت شیخ الحدیث نے تو خزانہ صدقات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، صحابہ کرام نے اپنے تجربے بتائے کہ جب ہم اس کو پڑھتے تھے غنیمت زیادہ ملتی تھی، غنیمت زیادہ ملتی تھی، اور جو شخص اس کو پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے بارش، اور جادو اور لاعلاج بیماریاں. ہمارے وہاں اسٹیشن لاہور کے اسٹیشن کے ساتھ ایک ہمارے مخلص ہیں بابا جی، کہنے لگا میں صبح سیر پہ فجر کے بعد نکلتا ہوں، ساتھ لاہور کا بڑا ہے ہسپتال ہے نیو ہاسپٹل، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں، یہی آیت پڑھتا جاتا ہوں اور میں لوگوں کی عیادت کی نیت کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے جو کسی کی عیادت کرے گا اگر صبح جائے گا شام تک 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا، اگر شام جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتہ دعائیں مغفرت کرے گا. کہا کہ یہ نیت کر کے میں پڑھتا جاتا ہوں اور وہاں لوگوں کے جا کے کانوں میں پھونک مارتا ہوں. یہی کہا دوسرے دن آتا ہوں تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے تو بابا پھونک والا کہاں گیا، اور کہا کہ کبھی میں دیر بھی ہو جائے یا کوئی سفر حضرت سے میں نہ جا سکوں تو لوگ مجھے تلاش کرتے کہ بابا پھونک والا کہاں گیا، کہ اس کی پھونک مارنے سے بستر کے بیڈ خالی ہو گئے اور ڈاکٹر کہنے لگے آپ تو بہت اچھے ہیں، بس یہ دوائیں ہیں گھر کھاتے رہے آپ چلے جائیں. کہا کہ لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں یقین کی طاقت کے ساتھ ہوں کانوں میں اس وظیفے کی. کہتا ہے بچہ میرا تنگ کرتا ہے اور بچہ روتا خوش ہے چپ نہیں ہوتا، یا بچہ شرارت کرتا ہے اس نے سارے گھر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، یا میرے گھر میں جادو نے انتہا کر دی ہے، یا گھر بیماریاں میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، یا گھر کے اندر جو کماتا ہوں لگ جاتا ہے. کملی والے کی قسم سے پھیلا ہوتا ہے. آپ کوئی آخری چیز ہو آپ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، یا اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں. اس آیت کے بارے میں، اس آیت کی تاثیر کے بارے میں اور اس آیت کے کمال کے بارے میں میرے کملی والے نے قسم اٹھائی ہے، میرے حضور نے قسم اٹھائی ہے. رب کعبہ کی قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو اسے یقین سے پڑھے گا آسمان ہے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے ہٹ جاتا ہے. قسم ہے، اس قسم سے پیدا اٹھاؤ اللہ، اس قسم سے پیدا اٹھاؤ. ایک قسم ہے اور اس قسم کی طاقت اور تاثیر ہے اور اس قسم کا کمال ہے. عجیب چیز ہے. اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے عشاء کے بعد 121 بار. میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا کہ بھئی اتنا وقت لگتا ہے کسی نے پڑھا اور اس کے پڑھنے میں کوئی ہے پڑھنے والا بیٹھا ہے آدھا 20 منٹ سے آدھا بس. مہینے میں آپ کو اپنی نسلوں کے رزق، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنا چین، اپنا سکون، اپنی راحت، اپنی برکت، اپنی خیریں، اپنی حفاظت، اپنی کفایت، اپنی کفالت، اپنی اللہ کی مدد کے لیے آدھا گھنٹے میں اپنے لیے وقت وقت ہے یا وہی وقت ہسپتالوں میں، میڈیکل سٹوروں میں، سڑکوں پہ، گلیوں میں، ایمبولینسوں میں، مشکلات میں، کچہریوں میں، عدالتوں میں، پریشانیوں میں گزارنے کا پروگرام ہے. تو بتا دیں صرف مہینے میں